صرف نماز سے اگر نماز میں کمی ہے اللہ کہیں گے چلو صدقہ آگے کر دو، صدقے میں کمی آئے گی اللہ کہیں گے چلو حج لے آؤ، کوئی حج تو ہوگا اس کے بعد، اس میں کمی نکل آئی اللہ کہے گا چلو زکوٰۃ تو ہوگا وہ لے آؤ، چلو زکوٰۃ میں کمی نکل آئی اللہ کہے گا کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں ہوں گی، کوئی نوافل ہوں گے۔ اللہ نے جنت کے اتنے راستے کھول دیے، اتنے راستے کھول دیے، اتنے راستے، بے تحاشا راستے اللہ نے جنت کے کھولے، بے تحاشا۔ صرف نماز پہ جنت نہیں، پتہ نہیں کتنے کاموں پہ اللہ ایک کام کو بھی کر سکتا، بس اسی بھی جنت ملے گی اور کسی کام پہ جنت نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اس پہ بھی جنت ملے گی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اس پہ بھی جنت ملے گی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اس پہ بھی جنت ملے گی۔ کتنے راستے۔ ایک بندہ تھا، کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے تیری بخشش کیسی کی؟ کہا ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑے عالم وقت کے ولی تھے، آ رہے تھے، مجھے کسی ساتھ والے نے کہا وہ فلاں شخص جو آ رہے ہیں پتہ ہے یہ اس وقت کے بہت بڑے عالم اللہ کے ولی ہے۔ کہا میں نے اٹھ کے اس کے چہرے پہ محبت کی نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، عالم ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہا میں نے وہ جو محبت کی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی تھی، اللہ نے مرنے کے بعد جب مجھے اپنے سامنے مجھے کھڑا کیا، کہا تیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میں کانپنے لگ گیا کہ اب تو اڈر ہوگا، اس کو پھینک دو جہنم میں۔ تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں، تیری ایک نیکی آج میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے، ایک نیکی تیری میں نے آج بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا نیکی کی؟ کہا وہ جو تو نے میرے فلاں دوست کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا نا، وہ مجھے اتنی تیری ادا پسند آئی کہ جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس لیے کہتا ہے کسی نیکی کو رائیگاں نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑا کرو، پتہ نہیں وہی نیکی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔